तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। शाहिद सदीकी की तहरीर। हाल में तारीकी है लेकिन दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर बीते हुए दिन रोशन हो गए हैं। मुशायरा अपने अरूज पर है। मनु भाई नीले रंग के कुर्ते में मलबूस माइक के सामने बैठे अपनी मकबूल पंजाबी नज़्म एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर सुना रहे हैं। मनु भाई की शायरी क्या है? आम अवामी मसाइल, सादा अल्फाज मगर जज्बों में गुंदे हुए मोनहानी से जिस्म के मालिक मनु भाई की आवाज़ में खुनकरज है जो लफ्ज़ों की तासीर को दोचंद कर रही है। नज़्म ख़त्म होती है तो हाल की रोशनियाँ जल उठती हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मनु भाई के लिए तासीदी रेफरेंस की तकरीब है। मैं हाल में नज़र डालता हूँ जो अपने किनारों से छलक रहा है। बहुत से ऐसे चेहरे जिन्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन सब को मनु भाई की मोहब्बत का जज्बा खींच लाया है। बतौर मेज़बान मैं भी शुरका और मुक़र्ररीन को खुशामदीद कहता हूँ और मुख्तसर अल्फाज में मनु भाई की शख्सियत पर बात करता हूँ। वो एक तर्जमा निगार, सहाफ़ी, कालम निगार, ड्रामा निगार, शायर, मुसव्वर और दिले दर्दमंद रखने वाले इंसान थे। मनु भाई ने सारी उम्र एक छोटे से घर में गुजार दी। वो माशरे में तबक़ाती तफरीक के सबसे बड़े नाक़िद थे। वो सारी उम्र नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसने वाले मज़लूम तबके की आवाज़ बने रहे। उन्होंने अफलास का जायका चखा था। इस जायके की कड़वाहट इनकी तहरीरों में उनकी झलक उठती थी। कभी कभार एहतजाज की लय बुलंद हो जाती, लेकिन मनु भाई की शख्सियत सरसपा मोहब्बत में शराबूर थी। मैंने हाल में बैठे लोगों को बड़ी तादाद पर नज़र डाली जो आज की मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त चुराकर मनु भाई की मोहब्बत में यहाँ चले आए हैं। मुकर्ररीन जो स्टेज पर बैठे हैं इनमें जनाब फ़तेह मोहम्मद मलिक, जनाब हामिद मीर, जनाब रऊफ़ करासला और जनाब मुर्तज़ा सोलंगी शामिल हैं। सबसे पहले फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब मनु भाई के साथ अपनी तवील रफ़ाक़त के दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। ये 1952 की बात है जब वो गवर्नमेंट कॉलेज कैमलपुर में मुनीर बिन अज़ीम मनु भाई से मिले। इसी कॉलेज में शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा भी थे। मलिक साहब का कहना था कि जब वो बतौर तालिब इल्म कॉलेज में दाखिल हुए तो शहर में शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा और मुनीर बिन अज़ीम मनु भाई की शायरी की धूम थी। मनु भाई इसी वक्त उर्दू शायरी करते थे। इनकी शायरी में बगावत की झलक नुमाया थी। हॉस्टल में फ़तेह मोहम्मद मलिक और मनु भाई रूममेट थे। यहीं से एक तवील रफ़ाक़त का आगाज़ हुआ। मलिक साहब ज़माना तालिब इल्मी के दिनों की याद ताज़ा कर रहे हैं। इन्हें याद है कि वो ख़ुद तो क्लास में वक्त पर पहुंच जाते थे, लेकिन मनु भाई क्लासों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। वो देर से बेदार होता और फैज़ के दस्ते सबा की शायरी को तस्वीरों में ढालता रहता। कॉलेज का दौर ख़त्म हुआ तो वक्त ने एक बार फिर तीनों दोस्तों फ़तेह मोहम्मद मलिक, मनु भाई और शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा को रावलपिंडी के तामीर अखबार में इकट्ठा कर दिया। इन तीनों ने रावलपिंडी के ही एक मोहल्ला ढोक खब्बा में एक मकान किराए पर ले लिया जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। फिर तीनों एक एक करके तामीर अखबार से अलहदा हो गए। शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा
عسکری رسالے حلا شفقت تنویر مرزا عسکری رسالے حلال سے منسلک ہو گئے اور فتح محمد ملک اور منو بھائی ریڈیو کے لیے لکھنے لگے، جہاں مختار صدیقی اور باقی صدیقی پہلے سے موجود تھے۔ وہ دن بھی عجیب تھے، ان کے پاس باقاعدہ کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور زیادہ تر چائے پر گزارا تھا۔ ملک صاحب بتاتے ہیں کہ ایک بار چیک ملنے پر ہم راولپنڈی میں سیڑھیوں والے پل کی طرف پیدل جا رہے تھے کہ کیپٹل ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے تازہ روٹی کی مہک آئی۔ ہمارے قدم رکتے چلے گئے اور اس روز ہم مالدار تھے۔ ہم نے ہوٹل میں جا کر اپنی مرضی کا کھانا منگوایا اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ملک صاحب کے خیال میں منو بھائی صحیح معنوں میں ادبی اور تہذیبی محنت کش تھے۔ یادوں کی موجیں تھیں اور عمری چلی آ رہی تھیں۔ یہاں ملک صاحب رک گئے اور کہا، میں ان سب یادوں کو کتابی شکل میں تحریر کر رہا ہوں۔ فتح محمد ملک کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج منیر قریشی منو بھائی کا اصلی نام کو دفنا دیا گیا ہے، لیکن منو بھائی آج بھی زندہ ہے اور یہیں کہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ منو بھائی ایک بڑے ڈرامہ نویس تھے۔ اسلم اظہر نے منو بھائی سے شاندار کھیل لکھوائے۔ مرتضیٰ سولنگی کی منو بھائی سے پہلی ملاقات 2008 میں ہوئی، جب وہ منو بھائی کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ریڈیو کے لیے ایک پروگرام کریں۔ منو بھائی نے کہا، سولنگی صاحب، میں تو لکھنے والا آدمی ہوں، یہ بولنے والا کام آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ لیکن جب منو بھائی کو پروگرام کی نوعیت بتائی گئی اور کیسے یہ پروگرام عام لوگوں کے مسائل سے جڑا ہوگا، اور وہ راضی ہو گئے اور پھر 5 سال تک یہ پروگرام کرتے رہے۔ ان کا سادہ اسلوب، فوک وزڈم سے آشنائی اور انسانیت پسندی نے اس پروگرام کو مقبول بنایا۔ مرتضیٰ سولنگی کے بعد رؤف کراسلا مائک پر آئے اور بتایا کہ ان کے منو بھائی سے شناسائی تب سے ہے جب وہ شہروں کی ہمہ ہمی سے دور جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، جہاں ان کی والدہ منو بھائی اور عبد القادر حسن کے کالم بڑے شوق سے اپنی بیٹی کی زبانی سنا کرتی تھی۔ شاید یہ دونوں کالم نگار اپنے ماضی کو نہیں بھولے تھے اور عام لوگوں کی باتوں کو اپنے کالموں میں جگہ دیتے تھے۔ رؤف کراسلا نے بتایا کہ ایک روز منو بھائی کے کالم کے ذریعے پتہ چلا کہ منو بھائی کا ٹی وی چوری ہو گیا ہے۔ اس پر اماں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور بولی، بیچارے کے پاس نیا ٹی وی خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے، ورنہ وہ کالم میں نہ لکھتے۔ کیوں نہ ہم 2-4 بکریاں بیچ کر ان کو پیسے بھجوا دیں۔ رؤف کراسلا نے لاہور میں منو بھائی سے اپنی پہلی ملاقات کا احوال سنایا، جب وہ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں ان کے گھر ان سے ملنے گئے، اور یہ کہ کیسے منو بھائی نے نہ صرف انہیں ملاقات کا وقت دیا بلکہ بہت محبت سے ملے اور کسی موقع پر بھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ کسی بڑے کالم نگار اور ڈرامہ رائٹر سے مل رہے ہیں۔ آخر میں جناب حامد میر نے منو بھائی کے ساتھ گزارے دنوں کی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا، منو بھائی زندگی سے بھرپور شخص تھا، یقین نہیں آتا کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ حامد میر نے بتایا کہ منو بھائی کی کالم نگاری کا آغاز ایک عجیب انداز میں ہوا۔ وہ تعمیر اخبار میں کام کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت روتی ہوئی دفتر پہنچی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تلاش گمشدہ کا اشتہار اخبار میں چھپ جائے۔ منو بھائی اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور بچے کے حلیے کی تفصیل پوچھنے لگے۔ جب منو بھائی نے بچے کے لباس کے بارے میں پوچھا تو ماں نے بتایا بچے نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر وہ اچانک رکی اور کہنے لگی، لیکن اب تو 2 دن گزر گئے ہیں، اب تو اس کے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے۔ تلاش گم شدہ کا اشتہار چھپ گیا۔
اس وقت سے منو بھائی کا کالم نگاری کا آغاز ہو گیا۔ حامد بھی نے بتایا منو بھائی نے کالم نگاری کے حوالے سے انہیں 2 مشورے دیے کہ کالم رات 9 بجے لکھا کرو تاکہ لیڈ نیوز کے حوالے سے بات ہو، اور دوسرے کالم عام آدمی کے لیے لکھا کرو۔ منو بھائی کی پنجابی شاعری کا آغاز فیض احمد فیض کی نصیحت سے ہوا کہ جس زبان میں خواب دیکھتے ہو اسی زبان میں شاعری کیا کرو۔ یوں منو بھائی کی مقبول شاعری ان کی ماں بولی پنجابی میں لکھی گئی ہے۔ 3 گھنٹوں پر محیط یہ تقریب ختم ہوئی تو میں نے مڑ کر ہال میں بیٹھے سامعین کو دیکھا۔ ان میں سے بہت سے چہروں پر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت سے ایسے چہرے جو شاید کبھی نہ ملیں۔ آج یہ سب درد کے رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں چلے آئے تھے، فیض نے سچ کہا تھا، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے گم گسار چلے۔